بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ جس قبلے پر تھے پہلے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا. قل للہ المشرق والمغرب، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہی ہے، مغرب بھی اللہ کا ہی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. لوگوں میں سے عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ لوگ پہلے جس قبلے پر تھے اب اس قبلے سے ہٹ کر دوسرے قبلے کو ترک کر لیے ہیں. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. دوسرا پارہ شروع ہوا آج سے، کل تک ایک پارہ پہلا پارہ ہو گیا. تقریباً 100 دن لگا ایک پارے کے لیے. اب غور کرو کہ اگر ایک پارے کے لیے 100 دن لگائیں گے تو 30 پاروں کے لیے کتنے 100 دن لگیں گے، کتنے سال لگ جائیں گے. ایک آیت 10-15 منٹ تھوڑا سا زیادہ 20 منٹ. تو قرآن کے بارے میں جتنا ضرورت کی باتیں تھی اتنی آئی، اور بھی اگر اسے بیان کرتے چلے جائیں گے تو پھر اور بھی گہری باتیں ہو سکتی ہیں. سنو، آج دوسرا پارہ شروع ہوا. سیقول دوسرے پارے کا نام، پہلے پارے کا نام الف لام میم. تو اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک بات آئی تھی، تحویل قبلہ، قبلے کا حکم بدل دینا. یہ ہوا تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کو گئے تو مدینے کو جانے کے بعد میں تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس اس طرف رخ کر کر نماز پڑھے. اب یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا یہ قبلہ تھا یہود و نصارہ کا، پہلے کے انبیاء کا، پہلے کے بعض انبیاء کا وہ قبلہ تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے تو ادھر اس طرف منہ کر کے 16-17 مہینے تک نماز پڑھی. تو اس کے بعد ہوا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ ہی قبلہ بن جائے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 16-17 منٹ تک اس طرف ہو کر نماز پڑھتے تھے بار بار اوپر اٹھاتے تھے دیوبندی، بھائی کب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ کعبۃ اللہ ہی مستقل قبلہ ہو جائے، کنٹینیو اب کعبۃ اللہ سے قبلہ ہو کے سر کا کیا. تو آج تبدیل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 16-17 مہینے جب نماز پڑھتے تھے تو اس طرف پڑھتے وقت میں بار بار ایسا دیکھتے تھے کب تو حکم آتا کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی چولہے مانتی ہوتا. تو اس کے بعد نماز میں دیکھتے نہیں تھے، پڑھنے کے زمانے میں دیکھتے تھے، 16-17 مہینے کے وہ زمانے میں دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم کب آتا، کعبۃ اللہ مستقل قبلہ کب ہوتا. یہاں ایک بات سمجھنے کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنے اور بیت المقدس بھی ابراہیم علیہ السلام بنائے. تو دونوں کو بنے سے ابراہیم علیہ السلام ہے. ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور شاندار کام کیا بیت المقدس سے. جیسا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی مدینہ منورہ کی وہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا دیے اسے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں اور ذرا سے بڑا کی اور آرام کا اس میں راحت کا انتظام کیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام دونوں باتیں ہیں کہ کعبۃ اللہ بھی بنے، کعبۃ اللہ بننے کے بعد میں تعمیر کرنے کے بعد پھر بیت المقدس بھی بنے. اس کے بعد پھر جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں بھی جناتوں کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ فلسطین کی مسجد کو بنائی، انہوں بھی جناتوں کے ذریعے کام کیے. اس کے بعد آگے دیکھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم آ گیا، اس طرف منہ پر نماز پڑھنے لگے، نماز کے اندر حکم آ گیا کہ آپ اسے چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر نماز پڑھو بولتے ہیں.
نماز کے اندر حکم آ گیا تو نماز کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کو پھیر لیتے ہیں. آدھی نماز اس طرف کر کو پڑھے, آدھی نماز پھر کعبۃ اللہ کی طرف کر کو پڑھے. نماز میں حکم آ گیا. تو وہ کون سی نماز تھی؟ ظہر یا عصر کی نماز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. تو نماز ہی کے اندر حکم آ گیا کہ اب قبلہ یہ نہیں رہا, قبلہ بدل دیا گیا ہے. اسے بولتے تحویل قبلہ, قبلے کے حکم کو بدل دینا. جب نماز کے اندر حکم آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے منہ ہٹا کر اس طرف کو نماز کے اندر ہی پھیر لیے. اب اس کے بعد اس کے اگلے دن یہ واقعہ ہو گیا. اس کے اگلے دن لوگ مسجد قباء کے لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. وہ لوگ اس طرف ہو کر نماز پڑھتے, ان کو معلوم نہیں, مسئلہ معلوم نہیں تھا ان کو. تو اس طرف ہو کر نماز پڑھتے تھے. یہ حکم آنے کے بعد میں اس طرف ہو کر نماز پڑھنے کا حکم آ گیا. اس کے اگلے دن کیا ہوا, فجر کی نماز میں مسجد قباء والے لوگ اس طرف ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ کل جو کام ہوا تھا قبلے سے بدل دیا گیا. تو ایک آدمی وہاں نماز پڑھ کو ان کے پاس گئے تھے. تو انہوں نے دیکھے کہ قباء مسجد کے لوگ اس طرف سے شروع کر کو ہے, بھی ان تک بھی مسئلہ نہیں پہنچا ہے, معلوم نہیں ہوا مسئلہ بھی. تو انہوں نماز پڑھ رہے تھے. انہوں بولے اللہ کی قسم ہے میں کل نبی کے ساتھ نماز پڑھا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر حکم آ گیا تو قبلہ اس طرف سے اس طرف پھیر لیے کرو بول کو بولتی. نماز کے اندر انہوں جب بولتی تو انہوں بھی نماز کے اندر اپنا منہ ادھر سے ادھر کو پھیر لیتے ہیں. یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے, کئی کو اللہ قبلہ پلٹائے ادھر سے ادھر کو. دوسری بات, پلٹانے میں کیا حکمتیں ہیں, اس سے سبق کیا دینا ہے مسلمانوں کو. اب یہاں کچھ باتیں سمجھیں. قبلے کے معنی کیا ہے؟ قبلے کے معنی توجہ, جس طرف رخ کیا جائے اس کو قبلہ بولتے ہیں. ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, منہ کرتے ہیں, قبلہ منہ کرتے ہیں تو اسے بولتے ہیں قبلہ. مومن کی ہر عبادت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. مسلمان بندہ کوئی بھی کام کی, نماز میں تو ہمیں اس طرف منہ کرتے ہیں, لیکن نماز کے علاوہ کیا کرتے ہیں, ہمیں اللہ کی مرضی کو تلاش کرتے ہیں, مرضی کو تلاش کرنا چاہیے. مومن کی ہر عبادت کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. مطلب ہر عبادت کرتے وقت میں میرا اللہ کیا بولتے ہیں وہ کچھ دیکھتا رہتا ہے مسلمان. دیکھو اس میں ایک حکمت تو یہ ہے, پہلی بات جب یہود نصارا اس طرف ہو کر نماز پڑھتے تھے تو ان کے دلوں کو خرید کرنا تھا. کبھی کبھار آدمی کسی کو دنیاوی اعتبار سے کسی پولیٹیکل لیڈر کو چاہتا ہے, یا پھر کھانے پینے کی چیزوں میں کسی کو کوئی چیز پسند ہے, دوسرا آدمی بولتا ہے مجھے وہ چیز پسند ہے, مجھے وہ آرڈر کرو بول کر, تو پھر اسے جو چیز پسند ہے نہیں ان وجہ مجھے بولتا ہے تو اسے دل خوش ہو جاتا. تو ویسا ان کو خوش کر کو خرید کرنے کے لیے ایسا کیے. انہوں بھی ہمارے نبیان کو مانتی تو بھائی, انہوں بھی ہمارے قبلے کو مانتی تو انہوں بھی ہمارے قبلے طرف منہ کرتی تو بول کو ان کے دلوں کو خرید کرنے کے لیے, اسلام سے ہم کو دلوں کو خرید کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. لیکن وہ لوگ اسلام سے خرید کہاں آنے والے تھے, وہ لوگ تو ضد میں پڑے ہوئے تھے. ضدی لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے. تو حکمت کیا ہے, قبلہ کوئی بت نہیں ہے جس کی پرستش کی جائے, بلکہ اصل چیز حکم خدا بندی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو اصل چیز کیا ہے اسلام کے اندر, اسلام کا منہج کیا, اطاعت و فرمانبرداری. اطاعت و فرمانبرداری کو دکھانا تھا کہ بھئی اصل چیز ادھر منہ کرنا ادھر منہ کرنا کا کو نہیں, اللہ کے حکم کی ہمیں پابندی کرنا ہے. اب وہ حکم اللہ ادھر پڑھو بولے تو ادھر پڑھیں گے, ادھر جو پڑھے وہ اللہ بولے تو کچھ پڑھے سبھی. ادھر جو پڑھنے کا حکم آیا بعد میں, کعبۃ اللہ کے جب تک مکے کے تب تک ادھر منہ کر کو پڑھتے تھے. مسجد کو جانے کے بعد میں ہجرت کر کو جب اس طرف چند مہینے نماز پڑھنے کا حکم آیا, پھر بعد میں مستقل قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہو گیا ہے. ادھر پڑھو بولے تو بھی اللہ بولے کچھ پڑھے سو, ادھر پڑھتے تو بھی وہ اللہ بولے کچھ پڑھے سو. اصل کیا ہے, ادھر پڑھنا ادھر پڑھنا نہیں. اللہ جب جس طرف ہو کر نماز پڑھو بولیں گے اس طرف مسلمان نماز کر کے پڑھے گا. جب جس چیز کو کھاؤ بولیں گے اللہ اس چیز کو بندہ کھائے گا. اللہ جب بولیں گے کھانا بھی نہیں ہے پینا بھی نہیں, اس وقت بھول کے رہنا ہے, تو پھر بندہ اللہ کے حکم پر اپنی مرضی کو چھوڑ دے گا. اصل چیز اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہے, اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے, ماننا ہے. یہ چیز بندے کو سمجھانا تھا. اس لیے جب نبی کو حکم آ گیا نماز میں اس طرف ہو کر وہ آدھی نماز ہو گئی تو حکم آنے کے بعد وسلم ادھر سے منہ پھیر لیے. وہی نبی اللہ کے حکم پر اللہ کا پابند ہوتا ہے, تو اللہ کا پابند ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے, اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے نماز میں پھیر لیے. سبق کیا سمجھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے, جیسا دیکھو نبی کو جب حکم آ گیا نماز کے اندر انہوں
چہرہ پھیر لیے قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف۔ اب تمہارے سبق ہے کہ تمہیں بھی جب تمہارے لیے حکم جو ملے گا تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر تم کو اتر کر آنا ہے۔ اچھا، نمبر 2، مزاج میں اعتدال پیدا کرنا ہے۔ ایک حکمت تو وہ ان کے دلوں کو قریب کرنا ہے، یہود نصارہ کے دلوں کو۔ دوسری حکمت کیا ہے، مزاج میں اعتدال پیدا کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے، جب بیت المقدس کی طرف رخ کر لیے تو پہلے کے نبیاں اس طرف کو، بعض نبیاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور بعض نبیاں کعبۃ اللہ کی طرف۔ آدم علیہ السلام انہوں کعبۃ اللہ کا پاس 1000 مرتبہ کعبۃ اللہ کو گئے، پھر وہاں اس وقت میں انہوں 300 حج کیے، 700 عمرے کیے، تو اس وقت میں انہوں بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ بعض نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بعض نبیوں کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف ہو کر کے چندی نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا کہ مزاج میں اعتدال آئے، کہ اس طرف ایک زمانے کے نبیان ہو کر نماز پڑھتے تھے، ایک امت پہلے کی بعض امت اس طرف ہو کر نماز پڑھی ہیں، تو پھر جب انہوں پڑھے ہیں تو پھر ہمیں بھی پڑھ لیں گے۔ مطلب کیا ہے، ہمیں ہمارے نبی سے پہلے کے نبیوں کو ہم مانتے نہیں، ہمارے نبی سے پہلے کی امتوں کو ہم مانتے نہیں، ان کا ہم عزت احترام کرتے نہیں، ہمیں ان کو انکار نہیں کرتے یہودیوں کی طرح کہ وہ لوگ تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، صرف ان کی ایک نبی کو مانتے ہیں۔ تو ہمیں ویسے آدمیاں نہیں ہیں، ہمیں سب نبیوں کو ماننے والے ہیں، ہم سب نبیوں کو قبلیوں کو ماننے والے ہیں، ان کو ہمیں عزت احترام کرنے والے ہیں۔ دیکھو ہمیں ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، دیکھو بول کر مزاج میں اعتدال پیدا کرنا تھا اور دکھانا تھا ان لوگوں کو، دیکھو ہمیں تمہارے نبیوں کو مانتے بول کر دکھانا تھا۔ ایک بات تو یہ کہ مزاج میں اعتدال، جب بیت المقدس کی طرف رخ کر لیے تو انبیاء بنی اسرائیل سے اور ان کی امتوں کے ساتھ بھی تعلق پیدا ہو گیا۔ ہمیں ان کے نبیوں کو مانتی کا بول کو ایک دلیل بھی ہے یہ، اگر نہیں مانتے تو پھر ہمیں ان کے طریقے کے اوپر نہیں چلتے تھے، ان کی قبلے کو مانتی کو بول کر ان کو مانتی بول کر ان کے قبلے کو ہمیں اختیار کیے چند دن تک، 4 مہینے تک۔ نمبر 3، مومنوں کا امتحان مقصود تھا۔ کل کے سبق میں آئے گا، آگے کے سبقوں میں، کہ بھئی اب قبلہ بدل دیا گیا ہے تو پھر کون آدمی ادھر بھی اللہ سے بول کر نماز پڑھو بولے سو، ادھر بھی اللہ سے بول کر بولے سو، بول کر کون اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے یا کون آڑے بتا کرتا ہے؟ ایک کیا ہے، سارے خود ایک طرف ادھر کرو بولتی، ایک طرف ادھر منہ کرو بولتی، کیا نخرے کیا بولتا ہے، ایسا آڑے بتا کون کرتا ہے اور اطاعت کون کرتا ہے؟ مومنوں کا امتحان مقصود تھا۔ جب قبلہ کا حکم بدل دیا گیا تو بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے، ایمان چھوڑ دیے، کیا بھائی بول کر یہودی لوگ بھڑکانے لگ گئے، کیا بول کر بھڑکانے لگ گئے کہ دیکھو تمہارے نبی دیکھ کے تو کبھی تمہارے نبی کا کبھی کبھار ادھر منہ کر کو پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ادھر منہ کر کو پڑھتے ہیں، دیکھو انہوں ہمارے مذہب سے قریب ہو رہی، یہودی مذہب سے قریب ہو رہی ہیں، تمہارا نبی قریب ہے کہ تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بن جائیں گے، ایسا بول کر یہودی لوگ مسلمانوں کو بھڑکانے لگ گئے تھے۔ تو بعض مسلمان لوگ مرتد ہو گئے اور بعض لوگ چھوڑ ہی دیے اس مسئلے کو، مطلب راستے سے ہٹ گئے، وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے یہودیوں نے کہا عربی نبی دیکھے تو عربی ہے، لیکن قبلہ دیکھے تو یہودیوں کو قبلے کو فالو کر رہا ہے، یہ کیسا عجیب نبی ہے، دیکھو عرب دیکھے تو عرب میں پیدا ہوا، مکے میں پیدا ہوا، پھر دیکھے تو یہودیوں کے قبلے کو فالو کر رہا ہے اور قبلہ یہود کا اپنا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایسا بول کر بعض لوگوں نے دین چھوڑ دیا تھا۔ یہودیوں نے کہا کہ قریب ہے کہ محمد بھی ہمارے دین کو قبول کر لیں گے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انہوں ہمارے قبلے کی طرف قبول کرنے کا مطلب کیا ہے، قریب ہے کہ تمہارے نبی ہمارے یہودی بن جائیں بول کر یہودی لوگ مسلمانوں کو ایسا بولنے لگے ہیں۔ تو اس سے بھی بعض مسلمان لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، اہل باطل کا حل ہمیشہ یہ حربہ رہا ہے کہ وہ لوگ پبلک کو، عوام کو خراب کرنے کے لیے اہل حق کے بارے میں ایسے بے تکی باتیں، بے صنعت باتیں، غلط باتیں، اہل حق کی بارے میں غلطیوں کو چھالنا، ان کی کوتاہیوں کو پبلک کے سامنے لا کر پبلک کو بدگمان کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت پھر کیا عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بولے مسلمانوں کو کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کرتے ہیں، وہ ادھر منہ کرتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف آ گئے، ذرا ویٹ کرو، تمہارے نبی بھی یہودی بننے والے ہیں۔ جب ایسا بولے گا تو پبلک کیا ہو جائے گی، کیا بھی نبی یہودی بنتی کرتے ہیں، انہیں یہودی بننے سے پہلے ہم یہودی بن جائیں گے، یہودی بننے کا یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنے اور بنتے بھی نہیں، بس ان لوگوں کو، ان یہودی لوگوں کو قریب کرنا تھا اپنے مذہب سے کہ دیکھو ہمیں تمہارے نبیوں کو مانتے نہیں، تمہارے قبلے کو مانتے ہیں، لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے تھا۔ لیکن یہ لوگ کیا کرنے لگ گئے، یہ بات کو رکھ کر مسلمانوں کو بھڑکانے لگ گئے، مسلمانوں کو پریشان کرنے لگ گئے یہ لوگ۔ تو ایسی بات نہیں تھی۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بدگمانی پیدا کر کے عوام کو یہ لوگ پریشان کر دیے، امت کو نبی سے دور کرنے میں یہ لوگ کردار ادا کیے۔
تو وارث نبی کے جب نبی موجود تھے تو نبی کے بارے میں بدگمانی پھیلا کر مسلمانوں کو پریشان کیے. اب نبی موجود نہیں تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ نبی کے وارثین علماء کی موجودگی میں علماء کے زمانے میں بدگمانیاں علماء کے بارے میں پیدا کر کر یہ بولتے وہ بولتے، دیکھو تمہاری مرضی کے خلاف بولتے دیکھو بول کر، ایسا لوگوں کو اللہ کی مرضیات سے ہٹا کر اپنی مرضی کے بارے میں ان کو بتا کر دیکھو تمہاری مرضی نہیں پر تمہاری مرضی پر عمل نہیں کرنے دیتے ہیں، ایسا ویسا بول کر ان کو پریشان کر کے بدگمانیاں پیدا کر کے اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں علماء کی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی تو اسے اچھال کر ان کو علماء سے دور کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، دین سے دور کر دیتے ہیں، علماء اور عوام میں دوریاں پیدا کرتے ہیں. بدگمانیاں کیسے پیدا کرتے ہیں لوگ؟ پہلے مسلمانوں کو ایک دم کوئی بندہ کافر بنا نہیں سکتا ہے، اس سے کیا کرتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتا ہے. غیر مسلموں کے یہود و نصارہ کے مسلمانوں کو کافر بنانے کے کاموں میں سے ان کے پلانس کیا ہے؟ پہلا کام ان کے لیے کیا کر دو مسلمانوں کو ان کے علماء سے کاٹ دو. جب ان کے علماء سے کاٹ دیں گے یہ لوگ کٹ جائیں گے اپنے علماء سے، لوگ دین نہیں سن سکتے. جب لوگ دین نہیں سنیں گے حق نہیں سنیں گے تو پھر ان کے اوپر تمہیں اپنا داؤ چلا سکتے ہیں، ایسا بول کر وہ لوگ مسلمانوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں. تو اس دیکھو وہ جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی بدل دیے قبلے کو، اور دوسرا واقعہ جب اگلے دن خدا کے لوگ بھی بدل دیے، اس میں بہت سارے ہمارے لیے پوائنٹس اور ہمارے لیے سبق کی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، پہلے واقعے میں حضور کتنے فرما بردار تھے، اللہ کے حکم کے کتنے تابع دار تھے، وہ بتانا تھا مقصد. اس واقعے سے تو یہ پہلے واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے سے بدل دی اللہ کے حکم پر، تو اس سے کیا بتانا ہے؟ تمہارا نبی اللہ کے حکم کے کتنے پابند ہے یہ بتانا مقصد ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے بھی وہ حکم کہ صحابہ کتنے فرما بردار تھے وہ اللہ بتایا کہ جب نبی دیکھو کتنے فرما بردار ہے تو نبی کے صحابہ بھی سب فرما بردار تھے. جب قبلہ قبا والوں کے لیے دوسرے دن حکم آ گیا تو وہ بھی بدل دی قبلے کو، اس طرف آ گیا تو بدل دی وہ لوگ. اس سے سبق کیا ہے؟ تو استاد ایسا ہوگا شاگرد ویسے ہوں گے. استاد کے نبی کے لیے حکم آ گیا نماز میں سیدھن بدل دو، بدل دیے. دوسرے دن ان کو معلوم نہیں تھا یہاں نماز میں سورج ادا ان کو بولے تو انہوں نے نماز کے اندر قبلہ بدل دیے. تو استاد ایسا ہوگا. استاد کیسا تھا؟ نبی کیسے تھے؟ بالکل پورے فرمانبردار مطیع فرمانبردار تھے. تو ان کے شاگرد ویسے ہی ان کی طرح فرمانبردار آدمیاں پیدا ہو گئے. تو استاد جیسا ہوگا شاگرد ویسے ہوں گے، امام جیسا ہوگا ان کے مقتدی اور مصلی ویسے ہوں گے. لیکن یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اس وقت کا حال یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کا زمانہ تھا کہ امام جیسا تھا، صحابہ مقتدی ویسے تھے. لیکن اس وقت کا حال کیسا ہے؟ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں جیسے ہیں ہمارا امام ایسا ہو، ہم شاگرد جیسے ہیں، مصلی مقتدی جیسے ہیں، ہمارا امام ایسا ہو چاہتے ہیں. اللہ رسول کی مرضی، امام ہماری اللہ کی مرضی بتائے گا، ہمیں ان کی مرضی پر چلنا ہے. اللہ رسول کی مرضی پر چلنا ایسی بات نہیں ہے ہمیں جیسی مرضی پر ان کو چلائیں گے ہماری مرضی پر چلنا ہے. ایسی بات پیدا ہوگی اس وقت کے لوگوں میں، جیسا امام جیسا مصلی مقتدی ویسے. لیکن اب کا زمانہ بدل گیا ہے. اس وقت تو کیا ہے؟ مقتدی کیسے امام ویسا ہونا چاہتے ہیں لوگ. ہمیں کیسے کہ ہمارے امام صاحب ویسے لوگ اپنی مرضی کے بیانات، اپنی مرضی کے کامات یہ لوگ سننا چاہتے رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہونا ہے. اس وقت مقتدی کا حال کیا ہے؟ نماز کے اندر تو لوگ امام صاحب کی اقتداء کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن نماز کے باہر ان کی فالو نہیں کرتے. مطلب انہوں جو باتیں بولتی ہیں اچھی سچی باتیں اللہ رسول کے اوپر فالو نہیں کرتے. نماز میں فالو کرنے تیار ہے، نماز کے باہر کے دین پر عمل کرنے پوچھنے چلنے تیار نہیں ہے. نماز کے باہر مقتدیٰ بنو بولے تو پھر نماز کے اندر دین کے اندر تو مقتدیٰ مطلب کیا ہے کہ نماز کے اندر دیکھے تو انہوں بڑے سمجھ کو ان کو فالو کرتے ہیں امام صاحب کو. لیکن نماز کے باہر ہمیش بڑے کا کو بول کو ان کو نو فالو، انہوں امام صاحب کو ہمارے فالو کو ہماری بات سن کو بولتے ہیں. ایسی بات نہیں ہونا ہے. جب نماز کے اندر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، قرآن ہے، اللہ رسول کی مرضی ان کو معلوم ہے بول کر، تو کیا کرنا ہے؟ نماز کے باہر بھی ہمیں ان کو اپنا بڑا مان کر ان کی مرضی، ان کے ذریعے سے اللہ رسول کی مرضی معلوم کر کے اللہ رسول کی مرضی کو پانا ہے. آگے دیکھو جب قبلے کا حکم بدل گیا تو صحابہ کیا کیے؟ انہوں نے نماز کے اندر سہلا پھیر لی ہے. اور یہ معلوم نہیں تھا کہ بول کو اپنی بات پر اس پر چلنے نہیں لگے. انہوں معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا نہیں، اب انہوں کیا کر دیے؟ منہ کر لیے. تو یہی بات ہے ہمارے لیے بھی. ابھی جس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حکم آ گیا کہہ دیا تو پھر مان لیے انہوں. تو اب تک جائز تھا اس طرف منہ کر کے پڑھنا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب ادھر نہیں ہے تو کیا کر دیا انہوں؟ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئی. تو اب تک جائز تھا، اب ناجائز ہو گیا اس طرف منہ کر کے پڑھنا. ناجائز معلوم ہوا، اب یہ اس طرف نہیں کرنا تھا پہلے.
ہجرت کر کے جانے کے بعد میں اس طرف کر کے پڑھنے کا حکم آ گیا، بعد میں اسے ہٹا کر اس طرف کر کے پڑھنے کا آ گیا، تو کیا کر دیے، چھوڑ کر اس طرف آ گئے لوگ۔ اس سے کیا معلوم ہوا، چھوڑ دیے بیت المقدس کو، آگے موجودہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو جب جو حکم آ گیا، اب تک کوئی بات معلوم نہیں تھی، اب تک کوئی حکم معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا نہیں اب کیا کرنا ہے، پہلے کی وہ بدعات کو، رسوم رواج کو چھوڑنا ہے۔ پہلے سے کرتے آتے تھے، پہلے سے بولتے، صحابہ ایسا بولے کیا، صحابہ ایسا بولے، نبی ایسا بولے کیا، ابھی تو اللہ تعالیٰ ادھر بول کر نماز پڑھو بولے سو کیا سارے خود نہیں بولے، اللہ کے طرف جو حکم آ گیا اسے عمل کرنے لگے۔ تو ویسا ہمارے اندر بھی یہ مزاج ہونا ہے، اب تک معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا نہیں، اب پہلے کی چیزوں کو، پہلے کی برائیوں کو، پہلے کی رسوم رواج کو، بدعتوں کو چھوڑنا ہے۔ اسی کو بولتے مسلمان، جب اللہ کا جو حکم ہمارے کو معلوم ہو گیا، آ گیا، ہمیں کیا کرنا ہے، اسے عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ ہم ورنہ معلوم نہیں تھا، یہ جو باتیں ہوتی نہیں، معلوم نہیں تھا، یہ پہلے سے کرتے آتے تھے، یہ آدمی کے ضدی ہونے کی وہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے مسلمان کو، حق سچ آدمی کو اگر بدلنے کی نیت ہے، مسلمان کیا کرتا ہے، ایک پوائنٹ کی بات ہے، قرآن کی تفصیلی ایک نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مسلمان کیا کرتا ہے، منافق کیا کرتا ہے۔ دیکھو مسلمان حق سچ سن کر کیا کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ منافق کیا کرتا ہے، مسلمان جب حق سچ سنتا ہے تو کیا کرتا ہے، ہاں واہ بولتا ہے، مطلب کیا ہے، عمل کرتا ہے بات پر، سچی بات آگی بول کر، حق بات آگی عمل کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو منافق کیا کرتا ہے، وہ آہ کرتا ہے، مطلب عمل نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہے، کھیل تماشا کرتا ہے، کبھی ایک بار ادھر بولتے ادھر، کیا بھائی کھیل تماشا ہوئی کیا بولتا ہے، ایسا اعتراض کرتا ہے۔ تو پوائنٹ کیا ہے، حق بات کو سن کر اب تک معلوم نہیں تھی، اب تک ادھر کا حکم آ گیا، اب ادھر کا حکم آ گیا، کیا کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، واہ میرے اللہ کی دیکھو نبی کیسا اطاعت کر گئے، ہمیں بھی اطاعت کرنا، بول کر کیا کرتا ہے، اب تک رسم و رواج کے اندر، بدعات کے اندر، شرک کے اندر تھے، اب معلوم ہوگا کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے بندہ۔ واہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے، میرے اللہ کی مرضی یہ ہے، مجھے معلوم نہیں تھا اب تک، ہمارے بڑے دم ہمارے پتہ ہی نہیں، غلط راستے ہم کو ڈال دیے، قرآن ہم کو سمجھے نہیں، لوگ بدعات کے اندر ڈال دیے، ہم معلوم ہوا اللہ اکبر، ہمیں مخلوق کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، پتھروں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، اب چھوڑ دینا ہے۔ اللہ ہمارے آنکھیں کھول دیا کبھی بول کر کیا کرتا ہے، آنکھیں کھول کر صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ ورنہ یہودی اور منافق لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ منافقوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ان کی مرضی کی بات کریں گے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی مرضی سے ہٹ کر بات کریں گے وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آگے بات آئے گی، چارے پارے میں بات آئے گی ان کی مرضی کی بات کیا تھی بول کر۔ تو ہم کو کرنا کیا ہے، دیکھو انسان جب حق سنتا ہے اور حق سن کر خوش ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ اسے ہدایت دینا چاہتے ہیں، اسے اس کی حرام کاریاں، اس سے شرک اور سود کو، اس کے رسم و رواج کو، بدعات سے اللہ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ اسے سیدھے راستے بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ حق سننے کا موقع دے رہی ہے اسے، یا حق بولنے کا موقع دے رہی ہے اسے، یا اہل حق کے ساتھ اللہ اسے بٹھانا بیٹھتا ہے، سنتا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ اسے اس کی بری زندگی سے اللہ اسے توبہ کروا کر حق سنا کر اللہ اسے اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ بندہ حق سنتا ہی نہیں ہے، حق سننے بیٹھتا ہی نہیں، مطلب کیا ہے، اور اسے غلط راستے کی طرح اسے ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو حق سن رہے کا مطلب کیا، اللہ ہم کو حق راستے پر اللہ ہم کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ ہم حق کو حق راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو جم کر رہنا ہے۔ پھر ایک بات تو اس میں کیا ہے، جب انسان حق سنتا ہے، بدلتا نہیں کا مطلب کیا ہے، ان بدلنا نہیں چاہتا ہے۔ اچھا، جب جسے بدلنے کا ارادہ ہے، بدلنا چاہتا ہے، صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر آنا چاہتا تو اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ اسے حق سننے کا موقع دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اسے حق بولنے والوں تک اللہ اسے پہنچاتے ہیں حق، یا پھر اللہ تعالیٰ حق بولنے والوں کو اس کے گاؤں تک اللہ پہنچاتے ہیں۔ جب وہ حق سنتا بھی ہے، اسے حق کی تلاش ہے، صحیح راستے کی تلاش ہے، سنت کی تلاش ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ یا تو اسے حق والوں تک پہنچاتے ہیں، یا پھر حق والوں کو اللہ اس تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن حق سنتا ہے، سنت اور شریعت کیا ہے سنتا ہے، بدعات کیا ہے سنتا ہے، رسم و رواج سنتا ہے، پھر بعد میں اپنے بدعات سے توبہ بھی کرتا ہے۔ جسے حق کی تلاش ہوتی ہے اس کے لیے اللہ ایک سزا دیں۔ مطلب کیا ہے، ہمیں حق سن رہی کا مطلب کیا ہے، اللہ ہم کو بدلنا چاہتا ہے، ہمارے اندر تبدیلی اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں حق سن کے بھی پھر بھی ہمیں پرانا راستے پر، بدعات پر، رسومات پر رہیں گے، پھر اب اس کا مطلب کیا ہے، ہمارے کو حق راستہ پسند نہیں ہے، ہمارے لیے انہیں بدعات پر مرنے کا لکھا گیا ہے۔ ہم حق سن کر بدلتے ہیں، مطلب کیا ہے، ہمارے اوپر حق کی بات عمل اثر بھی کر رہی ہے، ہمیں سے راستے پر آ بھی رہی ہے، اللہ ہم کو ہدایت دے رہا ہے۔ ہمیں حق سن کر بدل دینے کا مطلب کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ ہمیں بدعات کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، اللہ وہ تو چاہتے ہیں ہمارے کو بدلانا،
لیکن ہمیں کیا چاہتے ہیں؟ ہماری کوئی ضرورت نہیں اللہ میں، اسی رسم و رواج پر پڑھ کر ہمیں جہنمی بن جائیں گے. ہم یہ بولنا چاہتے ہیں رسم و رواج کو حق سن کر بھی نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تیرا طریقہ نکو، تیری باتیں نکو، تیرے نبی کا طریقہ ہم کو نکو، قرآن کا طریقہ ہم کو نکو. ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو سنا رہا ہے ہم کو حق، ہمیں کیا کریں گے؟ ہم اسی جہنم راستے پر چلیں گے، اسی شرک راستے پر چل کر ہم اسی پر ہمیں مریں گے. ہم اللہ کو بتانا چاہتے ہیں. اس لیے کہا کہ ہمارے پیغام کیا ہے؟ جب حق سنتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ حق راستے میں ہم کو آنا ہے. حق سن کر بندہ حق راستے پر آتا ہے کہ مطلب کیا ہے؟ اسے اللہ ہدایت دے رہے ہیں. حق سن کر بندہ بدلتا نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ ہدایت ابھی نہیں لکھی ہے. لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے خود بدلنا کو نہیں ہے. اللہ اسے بدلنا ہے تو اللہ کیا کریں گے؟ اسے حق اللہ نہیں سنائیں گے، یا حق سنے گا تو عمل نہیں کرے گا. یہ بات ہوتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں حق سن کر روز بیان سے میں بدل رہا ہوں کیا؟ چھوڑ رہا ہوں کیا شرک؟ چھوڑ رہا ہوں کیا سود؟ چھوڑ رہا ہوں کیا رسم و رواج؟ چھوڑ رہا ہوں کہ میں بری باتیں؟ یہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے. اب ہم حق روز سن کر ہم بدل رہے ہیں تو پھر کیا مطلب ہے؟ ہم کو ہدایت مل رہی ہے، حق مل رہا ہے ہم کو، ہم جنت راستے پر لگے ہوئے ہیں. ورنہ ہم روز سن کر بدل رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے کو سب چیزیں پسند نہیں. تیری مرضی اپنی جگہ پر الگ ہے اللہ، میری مرضی بھی الگ ہے. میں اپنی جگہ پر خدا ہوں، تو اپنی جگہ پر خدا ہے. تو تیری مرضی چلاتا رہو، میں اپنی جگہ پر خدا ہوں، میں اپنی مرضی چلاؤں گا. مرضی کون بھی چلاؤ، آخر کار اللہ کی مرضی پر چلو تو تمہارے لیے جنت جہنم کا فیصلہ ملے گا. اللہ کی مرضی پر چلیں گے جنت ملے گی، خود کی مرضی پر چلیں گے تو شیطان خوش ہو جائے گا، شیطان کو خوش کرنے سے ہم کو جنت ملے گی. اس لیے ہمیں جب اللہ کی مرضی کی باتیں تو آتی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ایک ایک مرضی کی باتوں کو عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے احکامات پر حق سن کر حق راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے.